الحمدللہ الحمدللہ الذی یبدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یعصمک من الناس صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والآمنین والموقنین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم منّ علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بأیدہ ایدنا بأحمدہ ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ موسم خوشگوار ہے، ساڑھے 12 بج چکا ہے۔ یہ ہم لوگوں کی بلکہ ہمارے پورے خاندان کی، ہمارے گھر والوں کی یہ اب جو قسمت ہے کہ مائک ملتا ہے تو 12 کے بعد، پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے پہلے وقت دے دیا گیا، دوسرے علاقوں میں تو 3 بج جاتا ہے۔ ہمارے پیر صاحب کہاں ہیں؟ سید عبدالغفار صاحب بخاری، ان کے ساتھ وہ نہیں آئے؟ اچھا، ان کے صاحب جاتے ہیں۔ یہ ناانصافی پہلے سے چلی آ رہی ہے کہ جس تاریخ میں بلاتے ہیں اس میں بلواتے نہیں۔ اب 28 تو نکل گئی، میں نے جو ڈیٹ دی تھی وہ 28 مارچ، اب یہ 29 مارچ ہے۔ بخاری صاحب کی لی ہوئی تاریخ تو نکل چکی ہے، اب یہ تاریخ ہماری ہے تو پھر بیان ہوگا۔ اب ہماری تاریخ ہے تو پھر ہمیں یہ پوری آزادی ہے کہ ہم جتنا چاہیں، جو چاہیں، جہاں سے چاہیں دکھائیں، بولیں، وہ ہمارا۔ حضور مفکر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ والد گرامی کی بڑی چھوٹی بحر میں ایک نعت ہے، میں وہیں سے اپنی خطابت کا آغاز کر رہا ہوں اور کوشش کروں گا کہ پڑھ لوں ترنم سے۔ دیکھیے، یہ زمین بڑی خوبصورت ہے، مگر اس زمین کو پر شعراء نے، بڑے شاعروں نے اپنی کوشش پیش کی ہے، مگر والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
اس زمین پر جو نعت کا رنگ چڑھایا ہے وہ دیکھنے والا ہے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر مدینے کا سفر یاد آیا، پھر مدینے کا سفر یاد آیا، یاد آیا، پھر مدینے یاد آیا، جذب دل دیدہ تر یاد آیا، پھر مدینے یاد آیا، پھر مدینے کا سفر یاد آیا۔ کمال صاحب جو شعر سمجھتے ہیں ان کے لیے تو کیا کہنا ہے۔ مدینے کا سفر یاد آیا۔ اب حضور کی بارگاہ میں جب امتی حاضر ہوتا ہے تو ایک کپکپی سی پیدا ہوتی ہے، اسے اپنے گناہوں پر کا احساس ہوتا ہے کہ ہم جس رسول کی بارگاہ میں حاضر ہیں وہ شافع محشر ہے، وہ غمخاروں کا غمخار ہے، بے کسوں کا کس ہے، بے سہاروں کا سہارا ہے، اور حضور ہی کی وہ ذات گرامی ہے، بغیر ان کے مغفرت ممکن نہیں۔ پھر مدینے کا سفر یاد آیا۔ اب آپ ایسا سمجھیے کہ ہم روضہ رسول پر ہیں، وہ سما بند جاتا ہے، یہ تصور کیجیے۔ خوابی تاری شرمساری بھی، خوف بھی تاری شرمساری بھی، خوف بھی تاری شرمساری بھی، اسیاں کاری کا ہنر یاد آیا، اسیاں کاری یاد آیا، جذب دل دیدہ تر یاد آیا، پھر مدینے یاد آیا۔ اور دیکھیے کیا فکر ہے، روبرو ان کے ہوئے کچھ نہ کہا، یا رسول اللہ روبرو ان کے ہوئے کچھ نہ کہا، روبرو ان کے ہوئے کچھ نہ کہا، اپنا ہی دامن تر یاد آیا، اپنا ہی دامن یاد آیا، جذب دل دیدہ تر یاد آیا، پھر مدینے یاد آیا۔ اور ایک خوبصورت شعر ہے، حضرت فرماتے ہیں، لے کے نام ان کا جو گھر سے نکلے، لے کے نام ان کا جو گھر سے نکلے، لے کے نام ان کا جو گھر سے نکلے، پھر نہ ہم کو کبھی گھر یاد آئے، لے کے نام ان کا جو گھر سے نکلے، یا رسول اللہ لے کے نام ان کا جو گھر سے نکلے، پھر نہ ہم کو کبھی گھر یاد،
جذب دل دیدہ تر یاد آیا، پھر مدینے کا سفر 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 یاد آیا۔ ایک شعر اور یاد آ گیا، چشم رحمت ہوئی مائل بکرم، چشم رحمت ہوئی مائل بکرم، چشم رحمت ہوئی مائل بکرم، جب کبھی نام پر یاد آیا، کبھی نام پر یاد آیا۔ اور ایک شعر اور ہے، یاد مولا کا عجب ہے عالم، یاد مولا کا عجب ہے عالم، یاد مولا کا عجب ہے عالم، اشک ٹپکا اشک ٹپکا تو گوہر یاد آیا، ٹپکا تو گوہر، گوہر مانے موتی، اشک ٹپکا تو گوہر یاد آیا، جذب دل دیدہ تر یاد آیا، پھر مدینے کا سفر یاد آیا۔ حال کیا ہوگا اگر یہ کہہ دے، حال کیا ہوگا اگر یہ کہہ دے، انور خستہ جگر یاد، تاجگر یاد آیا، جذب دل دیدہ تر یاد آیا، پھر مدینے کا سفر یاد آیا۔ درود پاک پڑھ لینا، لیلا سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور اللہ اے محبوب لوگوں سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ آسان ترجمہ اس آیت کریمہ کا جس کی میں نے تلاوت کی تھی خطبے کے بعد۔ اب آپ بتائیے کہ جس کی حفاظت خدا کرے گا اس کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جس کا محافظ رب العالمین ہے اور جس کی حفاظت کی بات کی جا رہی ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ جو حفاظت کرنے والا ہے وہ رب العالمین ہے، اور جس کی حفاظت کی بات ہو رہی ہے وہ رحمت للعالمین، اور جس کے ذریعے حفاظت کی بات کی جا رہی ہے قرآن، وہ رحمت للمومنین، رحمت للمومنین۔ اب یہ میں نے 3 باتیں کہی ہیں، تینوں قرآن ہیں۔ اللہ رب العالمین سب جانتے ہیں، پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ حضور رحمت للعالمین، یہ بھی قرآن کی آیت، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ قرآن رحمت للمومنین، یہ بھی قرآن کہتا ہے،
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ کیا بات ہے! رب العالمین محافظ رحمت للعالمین اپنے رب کی حفاظت میں، اور قرآن رحمت للمومنین۔ قرآن سب کے لیے رحمت نہیں، ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والوں کے لیے۔ آج میں تھوڑا تھوڑا سا یہاں سے اٹھاؤں گا، کھلا کے رکھوں گا۔ اب تین باتیں جمع ہو گئی: رب العالمین اللہ، رحمت للعالمین مصطفیٰ، اور رحمت للمومنین قرآن۔ اب قرآن کا تو معاملہ ایسا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، کہ قرآن میں جو کچھ بھی ہے وہ ایمان والوں کے لیے شفا ہے۔ شفا، لیکن صرف دیکھیے شفا ہی کا لفظ نہیں آیا، شفائے محض نہیں، رحمت بھی ہے۔ مطلب رحمت کہہ کر کے یہ بتا دیا گیا کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ یہ جڑی بوٹیاں ہیں، یہ دوائیں ہیں، اس بیماری میں یہ، اس بیماری میں یہ، اس بیماری میں یہ، تو وہ سب شفا ہے کہ نہیں اس میں؟ تبھی تو ڈاکٹر حکیم لکھتا ہے۔ مگر ان دواؤں کا کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے، سوٹ کرے نہ کرے، مزاج کے اعتبار سے سوٹ کر بھی سکتا ہے، نہیں بھی کر سکتا۔ وہ دوا سوٹ کر بھی سکتی ہے، نہیں بھی کر سکتی۔ لیکن جب قرآن کی بات آئی تو کہا گیا کہ قرآن وہ نسخہ شفا ہے جو صرف شفا ہی نہیں، رحمت بھی ہے۔ مطلب نقصان کا خطرہ نہیں، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں۔ جتنی تلاوت کرتے جاؤ گے برکت پیدا ہوتی جائے گی، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں۔ ہر چیز کا کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہے، مگر قرآن وہ نسخہ شفا ہے۔ اور رحمت کہہ کر کے یہ صاف کر دیا گیا کہ کوئی خطرے کی بات نہیں۔ آپ اسے پڑھو، قرآن رحمت ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن نعمت ہے، قرآن برکت ہے، قرآن پڑھنا سعادت ہے۔ اور پھر حافظ قرآن، اگر کوئی ہمارا بچہ بن جاتا ہے تو خوش نصیب ہے۔ اگر حافظ قرآن ایک بچہ آپ نے بنا دیا، اگر دو بیٹے ہیں ایک کو بنا دیا تو وہ حافظ قرآن اگر ہے تو یہ تمہاری شفاعت کے لیے کافی ہے۔ وہ خود بھی جائے گا جنت میں اور اپنے ساتھ اپنے ماں باپ کو بھی لے جائے گا۔ تو یہ رحمت بھی ہے، نعمت بھی ہے، برکت بھی ہے، پڑھنا سعادت بھی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو خدا رب العالمین، مصطفیٰ رحمت للعالمین، قرآن رحمت للمومنین، مگر قرآن شفا ہے، رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اب جہاں ایمان ہی نہیں، اس لیے حضور کی کیا، حضور کے لیے رحمت للمومنین نہیں، رحمت للعالمین، اتنی گنجائش ہے۔ وہ ہر قوم کے لیے رحمت ہے، ہر کاسٹ کے لیے رحمت ہے۔ ارے قوم ہی نہیں، انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، عالم میں جو کچھ ہے اس کے لیے رحمت ہے۔ اب دیکھیے رب نے اپنی صفت پہ رب العالمین کہا، اپنے محبوب کی صفت پہ رحمت للعالمین، کہ میرے بندو جس جس کا میں رب ہوں، جس جس کا میں رب ہوں اس کا میرا نبی رحمت ہے نا؟ تو اب اللہ تو ساری کائنات کا رب ہے،
چاند سورج کا رب، ستاروں کا رب، آسمانوں کا رب، جنت کا رب، پلسرات کا رب، میزان عمل کا رب، زمین کا رب، پہاڑوں کا رب، دریاؤں کا رب، شجر و حجر کا رب، نباتات کا رب، جمادات کا رب، صرف انسانی نہیں۔ اب ربوبیت میں کتنی وسعت ہے، کتنی گنجائش ہے، تو جہاں تک خدا کی ربوبیت کا دائرہ ہے میرے حبیب، وہاں تک تمہاری رحمت کا دائرہ ہے۔ کیا بات، یہ عظمت مصطفیٰ ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ 1,00,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی رحمت، ہر نبی رحمت، مگر اس کی رحمت محدود، اور مصطفیٰ کی رحمت کی جب بات آئی تو وہاں اپنی صفت میں عالمین تو اپنے محبوب کی صفت میں عالمین۔ حضرت آدم رحمت تھے اپنے زمانے کے لیے، حضرت کلیم رحمت تھے اپنے زمانے کے لیے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے زمانے کے لیے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اپنے زمانے کے لیے، نوح نجیب اللہ اپنے زمانے کے لیے، داؤد خلیفۃ اللہ اپنے زمانے کے لیے، عیسیٰ روح اللہ اپنے زمانے کے لیے، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی اپنے زمانے کے لیے رحمت، مگر مصطفیٰ کریم کی شان دیکھو، ان کا مقام دیکھو۔ مصطفیٰ، ارے ہر نبی اپنے زمانے کے لیے رحمت، مگر میرا نبی ہر زمانے کے لیے، وہ آدم کے لیے بھی رحمت، وہ شیش کے لیے بھی رحمت، وہ داؤد کے لیے بھی رحمت، وہ نوح کے لیے رحمت۔ تو مصطفیٰ موسیٰ کلیم اللہ کے لیے بھی رحمت، ابراہیم خلیل اللہ کے لیے بھی رحمت، اسماعیل ذبیح اللہ کے لیے بھی رحمت، حضرت یوسف جس کا حسن پہ مثال تھا ان کے لیے بھی رحمت، میرے دوستو حضرت یعقوب ان کے لیے رحمت، حضرت اسحاق ان کے لیے رحمت، جتنے انبیاء سب کے لیے رحمت۔ کیا بات ہے، ارے مصطفیٰ کی رحمت کا سائبان تو ایسا ہے کہ آئے تو بعد میں، مگر اس کا پھیلاؤ دیکھو، جو پہلے تھے ان پر بھی ہے، جو پہلے تھے ان پر بھی ہے، اور جو بعد میں آئیں گے ان پر بھی ہے۔ میرے دوستو، اب تو حضور بظاہر نگاہ کائنات کی نظروں کے سامنے نہیں ہے، مگر ان کا سایہ ہے، ان کا سایہ ہے۔ جب تک دنیا میں رہیں گے مصطفیٰ کے سائے کے چھتر چھایا میں، میرے دوستو ہم زمین پر چلتے ہیں، حضور کا سایہ ہے، حضور کا سایہ، کیا بات ہے۔ اب آپ وہ سایے کی بات پر کہیں چوک نہ جائیں کہ حضور کا تو سایہ نہیں تھا، حضور کا تو سایہ نہیں تھا۔ ارے دوستو، حضور کے جسم کا سایہ نہیں تھا، حضور کے جسم کا سایہ نہیں، جسم بے سایہ تھا مگر مصطفیٰ سایہ ہے، جسم بے سایہ مگر رسول کا سایہ ہے۔ اگر رسول کا سایہ دیکھنا ہے نا، رسول کا سایہ دیکھنا چاہتے ہو تو مولائے کائنات کو دیکھو، یہ رسول کا سایہ ہے۔ صدیق اکبر کو دیکھو، یہ رسول کا سایہ ہے۔ عمر بن خطاب کو دیکھو، یہ رسول کا سایہ ہے۔ عثمان غنی کو دیکھو، یہ رسول کا سایہ ہے۔ سیدہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ فاطمہ زہرا کو دیکھو، رسول کا سایہ ہے۔ حسن و حسین کو دیکھو، رسول کا سایہ ہے۔ زین العابدین کو دیکھو، رسول کا سایہ ہے۔ امام باقر کو دیکھو، رسول کا سایہ ہے۔ امام جعفر صادق کو دیکھو، رسول کا سایہ ہے۔ موسیٰ کاظم کو دیکھو، رسول کا سایہ ہے۔ میرے دوستو چلے آؤ، چلے آؤ، اجمیر والے کو دیکھو، رسول کا سایہ ہے۔ کلیر والے کو دیکھو، رسول کا سایہ ہے۔ مخدوم اشرف کو دیکھو، رسول کا سایہ ہے۔ ایک بات بتاؤ، مصطفیٰ کے کرم کا سایہ دیکھنے کے لیے مدینہ جانا ضروری نہیں ہے، مخدوم اشرف کی قبر اندازہ لگائیے
دیکھیے اگر حضور کے کرم کا سایہ دیکھنا ہے تو کچوچا بھی بہت دور ہے، خوشٹگری چلے جاؤ، مخدوم عبداللہ سید کرمانی کو دیکھو، حضور کا سایہ ہے، سید احمد مجنو بخاری کو دیکھو، یہ حضور کا سایہ ہے۔ تو حضور کے کرم کا سایہ پانے کے لیے سفر کرنا ضروری نہیں ہے، گاڑی میں ڈیزل ہو نہ ہو، اب تو مہاماری پھیلنے والی ہے، تیل کی کمی، گیس کی کمی، اب سفر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ارے بھائی جس تکلیف میں ہم ہیں اس تکلیف میں ہمارا مرید بھی تو ہے۔ جب گیس نہیں ملے گی تو چولہا کیسے جلے گا، جب چولہا نہیں جلے گا تو کھانا کیسے بنے گا، جب کھانا نہیں بنے گا تو پیر صاحب کھائیں گے کیا؟ بہرحال ہم تو سوچتے ہیں ٹینشن والی بات ہے کہ نہیں، لیکن نہیں، نو ٹینشن بٹ اٹینشن، ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن میں رہو، دیکھو آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ جب بچانے پر آتا ہے، جب ہلاک کرنے پر آتا ہے تو اصحاب فیل کو ابابیل سے ہلاک کر دیتا ہے۔ اصحاب فیل کو میں جملے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، ابابیل سے، اصحاب فیل کو ابابیل، ابابیل جانتے ہیں؟ ابابیل یہ پرندہ ہے جو جھنڈ بنا کے چلتا ہے، جو جھنڈ بنا کے چلتا ہے۔ ابرہہ کا لشکر تھا جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا، جناب عبد المطلب نے دیوار کعبہ کو پکڑ کے کہا، مولا میں متولی ہوں، محافظ ہوں، اے اللہ کعبہ تیرا گھر ہے، اس کی حفاظت تیرے ذمہ کرم پر ہے۔ تو اللہ نے کعبے کو کیسے بچایا؟ نہ بم نہ بارود، وہ ہے قادر مطلق۔ یہ دماغ سے خناس نکالو کہ کوئی سپر پاور ہے، نہیں، کوئی سپر پاور نہیں ہے، سپر پاور اگر ہے تو میرا رب ہے، وہ جب چاہے نقشہ بدل دے۔ سوچو اتنا مضبوط لشکر، اتنی مضبوط فوج جو کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آئی، اگر اللہ نے ہلاک کرنا چاہا تو کہا ایسا ہے کہ تم اس کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کمزور پرندوں کی چوچوں میں کنکری، اور وہ جو جھنڈ آئی ہے چڑیوں کی، ابابیل کی آئے، تو قرآن کو اس کا نقشہ کھینچ رہا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آئے یہ حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ آئے میں ترجمہ کھول کے کرتا ہوں، ہاتھی والوں کے ساتھ تمہارے رب نے کیا کیا؟ چھوٹی چھوٹی کنکری اوپر سے گرتی تھی، نیچے سے نکلتی تھی، نہ آواز نہ کسی اور کو تکلیف، صرف پاٹ پر گرتی تھی، مارتی جاتی تھی، کاٹتی جاتی تھی۔ رب تعالیٰ اگر کسی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو کمزور کو بھی وہ توانائی دے دیتا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، کبھی کسی کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ اگر اللہ کی نصرت اور مدد اس کے ساتھ ہے تو وہ کمزور اتنا موٹا ہے کہ آج اتنا موٹا ہو جائے گا وہ کمزور کہ بڑے بڑے جو موٹے ہیں نا سب ٹینشن میں ہے، اور اتنا ٹینشن ہے کہ یہ ٹینشن پورے پینٹاگن والوں کو، ایسا ٹینشن جب خدا کسی کمزور کی مدد کرنے پر آ جائے
تو سامنے والا کتنا ہی پاورفل طاقتور نہ ہو، اسے اپنا ڈائپر پہ ڈائپر بدلنا ہو۔ سپر پاور میرا رب ہے، اور اللہ بچانے پر آتا ہے تو اپنے محبوب کو مکری کے جالوں سے بچا لیتا ہے، مکری کے کمزور جالوں سے بچا لیتا ہے۔ ہلاک کرنے پر آتا ہے تو ایک لنگڑے مچھر سے نمرود کو ہلاک کر دیا۔ لنگڑا مچھر کتنا کمزور، یہ قدرت ہے اور یہ اس کی نشانی ہے۔ طاقتور جو اپنے کو سمجھتے ہیں ان کو مارنے کے لیے قدرت سامان مہیا کر دیتی ہے۔ اسی لیے دوستو، ہم مسلمان ہیں، حضور کے غلام ہیں، امتی ہیں، ہمارے نزدیک تو سپریم وہ ہے۔ جب سپریم وہ ہے تو ہم سب کو اسی کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے۔ اور میں یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے کہ ہمارے اپنے کچھ لوگ فیس بک کا غلط استعمال کرتے ہیں، کچھ ڈال دیتے ہیں، کچھ ڈال دیتے ہیں، ایسا نہیں ویسا نہیں۔ اس وقت ایک امت کی بات کرو، ایک امت کی بات کرو، باقی اپنے سارے جھگڑے اندر رکھو، ایک امت کی بات کرو، امتن واحدہ، ایک امت کی بات کرو۔ یہ وہ دور ہے جس میں صرف اسلام کی بات کرو، کرنے کی بنیاد پر۔ حضرات، اب یہ تو میں جو اشارے کرتا جا رہا ہوں، یہ نہ میرا موضوع ہے نہ میدان، مگر میں آپ کو ذہن دے رہا ہوں کہ سپریم صرف رب ہے، وہ رب العالمین، وہ جو چاہے گا وہ۔ ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ اتنا ہمارا نقصان ہو گیا، ہو سکتا ہے یہ رب کی منشا، آگے ہمارا فائدہ ہوگا جو اس سے زیادہ ہوگا، جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ اور ایک بات بتاؤں، یہ ہمارا اسلام جو ہے یہ تو شہادتوں کا مذہب ہے، یہ تو قربانی کا مذہب ہے، یہ تو بلیدان کا مذہب ہے۔ اسلام تو کہتا ہے، ایک بات بتاؤں دوستو، ہمارے پاس تین باتیں ہیں، ایک دین لانے والا، ایک دین بچانے والا، ایک دین پھیلانے والا۔ دین لانے والے میرے نبی، دین پھیلانے والے صحابہ، اور جب دین کو بچانے کی بات آئی تو نبی کا ہی خاندان میدان میں آیا، اور اتنے میدان میں آئے جتنے کی ضرورت تھی اسلام کو، نہ کم نہ زیادہ۔ توجہ دیجیے گا، نہ کم نہ زیادہ۔ ڈاکٹر کہتا نہیں کہ 2 بوتل خون کی ضرورت ہے، 3 بوتل خون کی ضرورت ہے اگر جان بچانا ہے، لیکن جب ایمان بچانے کی بات آئی تو جتنے خون کی ضرورت تھی اتنے کربلا میں تھے، جتنے خون کی ضرورت تھی اتنے کربلا میں، نہ کم نہ زیادہ۔ ایمان کو بھی بچایا، اسلام کو بھی بچایا، اپنے نانا کے پاکیزہ دین کو بھی بچایا حسین نے۔ اسی لیے اب کہا جا سکتا ہے ڈنڈے کی چوٹ پر شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرکار نبات دست در دست یزید، حقا کے بنائے لائی۔ شاہ ہے، بادشاہ ہے، دین ہے، دین کو پناہ دینے والے ہیں۔ میرے دوستو، دین کے تحفظ کے لیے امام پاک نے گردن کو دینا گوارا کیا مگر ہاتھ دینا باطل کو گوارا نہ کیا، ہے نا؟ کیوں؟ اس میں فلسفہ جانتے ہو؟ کہو تو بول دوں۔ گردن کیوں نہیں دی؟ ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ میرا امام دیکھ رہا تھا، یہ ہاتھ اگر کسی کمزور انسان کا ہوتا تو شاید بڑھ جاتا، یہ ہاتھ اگر کسی ناتما کا ہوتا تو بڑھ جاتا، یہ ہاتھ اگر کسی باپ کے بیٹے کا صرف ہوتا تو بڑھ جاتا،
یہ کسی ماں کے لال کا صرف ہاتھ ہوتا تو شاید پڑ جاتا، یہ کسی بڑے بھائی کے چھوٹے بھائی کا ہاتھ ہوتا تو شاید پڑ جاتا، مگر امام حسین تو یہ دیکھ رہے تھے یہ ہاتھ 1,24,000 انبیاء کرام کا وارث ہے، 1,00,000 کم و بیش 24 انبیاء کرام کو وارث ہے۔ حسین دیکھ رہے تھے کہ یہ ہاتھ 1,24,000 انبیاء کرام کا وارث ہے۔ حسین کو اپنے ہاتھ کی فکر نہ تھی، ناموس انبیاء کو بچانے کی فکر تھی، وقار انبیاء کو بچانے کی فکر تھی۔ وہ دیکھ رہے تھے میرے ہاتھ میں آدم صفی اللہ کا ہاتھ ہے، میرے ہاتھ میں داؤد خلیفۃ اللہ کا ہاتھ ہے، میرے ہاتھ میں نوح نجی اللہ کا ہاتھ ہے، میرے ہاتھ میں ابراہیم خلیل اللہ کا ہاتھ ہے، میرے ہاتھ میں موسیٰ کلیم اللہ کا ہاتھ ہے، میرے ہاتھ میں عیسیٰ روح اللہ کا ہاتھ ہے، میرے ہاتھ میں محمد رسول اللہ۔ ایک ہاتھ میں کتنے ہاتھ اور کتنے ہاتھوں کا ساتھ، ہاتھ کو ہلکے میں نہ لینا ہے نا، ارے ہاتھ تو ہاتھ، حسین کی نظر جس پر پڑ جائے اس کی زندگی بدل جائے۔ سوچئے اللہ کے نبی نے اپنے گھر والوں کو جو پہچنوایا تو وہ دین کی حیثیت سے، نواسے کی حیثیت سے نہیں۔ حضور دین لانے والے، حضور کے بعد جتنے تھے پھیلانے والے آج بھی ہیں، لیکن بچانے والے حسین۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ بلڈ اگر کہیں پہنچے گا تو وہ جوش تو مارے گا، وہ بلڈ کہیں پہنچے گا تو جوش تو مارے گا، مارنا بھی چاہیے۔ میں اسی اشاروں میں گفتگو کر رہا ہوں، وہ جوش تو مارے گا، وہ سمجھوتا نہیں کرے گا، اس لیے کہ حسین کا بلڈ اگر کہیں ہے تو وہ سمجھوتے کا عادی نہیں ہے، وہ ٹکرا سکتا ہے، مٹ سکتا ہے، مگر جھک نہیں سکتا۔ اس لیے کہ جو فطرت اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے وہ مٹنا گوارا کرے گا مگر جھکنا پسند نہیں کرے گا، ہے نا، لگ گئی طاقت ہے مگر جھکنے والا جھکنے کو تیار نہیں۔ اب بھاگنے کے لیے منصوبہ بنا رہے ہیں، 5 دن کا، 10 دن کا، 5 دن کا، 10 دن کا، 15 دن کا۔ ارے بابا بول دو نا ہم یہاں سے جا رہے ہیں، کب تک قوم کو بیوقوف بناتے رہو گے؟ حضرات یہ جنگ صرف تیل کا کھیل ہے، تیل کا کھیل ہے، صرف تیل کا کھیل ہے، یہ مارا ماری صرف دنیا داری۔ مگر میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ آج کل کیا ہو گیا ہے کہ آسمانوں پر کوے کم ہو گئے، اور یہ کوے اگر کہیں نظر آتے ہیں تو دوسرے شہروں میں آتے ہیں جو بھارت سے باہر۔ میں بھی دیکھتا ہوں، خبریں سنتا ہوں کہ بھیا دیکھو صاحب اسرائیل کے آسمان پر صرف کوے ہے نا، وہ کوے جو ہے وہ کبھی کوے نظر آنے کوے میں نے بھی دیکھا کوے ہیں، لیکن اب وہ ڈرون جو ہے وہ بھی اب دیکھیے وہ بھی کوے کی شکل میں ہے، اڑتا رہتا ہے۔ حضرات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کرم کے سائے میں ہم کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور صبح قیامت تک رہیں گے۔ اب آپ دیکھیے قرآن کا انداز بیان، اے محبوب لوگوں سے میں تمہاری حفاظت کروں گا، فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میں تمہاری حفاظت کروں گا، تمہاری حفاظت کروں گا میرے حبیب۔ اچھا ایک بات بتاؤں، آج جتنے منتری سنتری ہیں یہ پروٹوکول لے کے چلتے ہیں، اللہ نے پابندی لگا دی،
یہ محبوب تمہیں کسی پروٹوکول کی ضرورت نہیں، تمہارا پروٹوکول میں دوں گا، ہائے ہائے، میں تمہاری حفاظت کروں گا، تمہاری حفاظت لوگوں سے حفاظت۔ اب تمہیں اپنے ساتھ کسی کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے منع بھی کر دیا، یہ محافظ دستہ تیار سرکار کی حفاظت پہ حضور نے منع کر دیا، مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ وحی نازل ہوئی ہے، اللہ میری حفاظت خود کر رہا ہے۔ لوگوں سے حفاظت، محبوب تم جہاں بھی رہو گے میں تمہاری حفاظت کروں گا، تم مکے میں رہو گے مکے میں حفاظت کروں گا، مدینے میں رہو گے مدینے میں حفاظت کروں گا، غار میں رہو گے غار میں حفاظت کروں گا، پہاڑی میں رہو گے سور میں رہو گے تو وہاں حفاظت کروں گا، ہیرا میں رہو گے تو وہاں حفاظت کروں گا، جبل ابو قبیس پر وہاں تمہاری حفاظت کروں گا، تم حرم کعبہ میں رہو گے وہاں تمہاری حفاظت کروں گا، حتیم کعبہ میں تمہاری حفاظت کروں گا، چشمہ زمزم پر تمہاری حفاظت کروں گا، طواف کے دوران تمہاری حفاظت میں کروں گا، صفا پر تم چلو گے میں حفاظت کروں گا، مروہ پر میں حفاظت کروں گا، چشمہ زمزم پر میں حفاظت کروں گا، مکے کی گلیوں میں حفاظت کروں گا، اور جب تم ہجرت کرو گے مکے سے مدینے جاؤ گے میری حفاظت میں رہو گے، کسی دستے کی ضرورت نہیں، ہجرت سے پہلے میں حفاظت کروں گا، ہجرت کے بعد میں حفاظت کروں گا۔ اب دیکھیے خدا تمہاری لوگوں سے حفاظت کرے گا، واللہ یعصمک۔ اب یہاں تھوڑا عربی قاعدے کی طرف میں آپ کو لے جاؤں، ہمارے سننے والے تو اس کو نہیں سمجھیں گے مگر کچھ لوگ سمجھ لیں گے۔ یعصم، عصمہ یعصم، ضربہ یضرب، یعنی حفاظت کرے گا، اور حفاظت جو کرے گا وہ ہوگا کرنے والا عاصم۔ عاصم کے معنی حفاظت کرنے والا، اور اسی اس میں فاعل کا مفعول ہے، اس میں مفعول معصوم، یعنی جس کی حفاظت کی جائے وہ معصوم، اور حفاظت کرنے والا عاصم۔ اب اس آیت کریمہ کو سامنے میں نے رکھا تو حفاظت کرنے والا عاصم اللہ، یعنی عاصم رب العالمین، معصوم رحمت للعالمین۔ تو یہ عقیدہ ہمارا ہے نا کہ میرا نبی معصوم، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے مصطفیٰ معصوم، مصطفیٰ معصوم۔ سوچو جو ہر وقت خدا کی حفاظت میں رہے اور خدا کی حفاظت کے حصار میں رہے، کون اس کا بگاڑ سکتا ہے؟ حضرات گرامی، یہ تو ہم اس نبی کے غلام ہیں، یہ ان کا صدقہ ہے کہ ان کے وسیلے سے ہم بھی اپنے رب کی حفاظت میں ہیں۔ یہ امتی جو غلام ہے مصطفیٰ کے وہ بھی اپنے رب کی حفاظت۔ میرے دوستو، یہ مصطفیٰ کا جو خاندان ہے وہ بھی رب کی حفاظت میں ہے، یہ مصطفیٰ کا جو گھرانہ ہے یہ بھی رب کی حفاظت میں ہے۔ چاہے گھر والے ہو یا در والے ہو وہ خدا کی حفاظت میں ہے، کیوں؟ ان کا تعلق محبوب سے ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، جس کا تعلق مصطفیٰ سے ہے سمجھ لینا اس کا تعلق خدا سے ہے، اور جس کا تعلق مصطفیٰ سے کٹ گیا بڑا عالم کیوں نہ ہو خدا سے تعلق۔ میرے دوستو، ہم کو جو ناز ہے وہ مصطفیٰ کی غلامی پر، ہم کو جو فخر ہے وہ مصطفیٰ کی غلامی پر، یہ غلامی ہے مصطفیٰ کی جو نسبت ہمارے پاس ہے۔ کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے نا۔ اور ایک بات بتاؤں کہ ہم کو جو نعمتیں، برکتیں، سعادتیں، عظمتیں، شہرتیں، رفتیں، کمال و جمال، جود و نوال جو کچھ بھی ملا ہے یہ سرکار کا کرم ہے، سرکار کا کرم ہے۔ اور حضور کا مقام تو یہ ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ اے ایمان والو، جب میرا حبیب تمہیں آواز دے، ہائے میرا حبیب تمہیں آواز دے، پکارے تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ میرا نبی تمہیں آواز دے تو فوراً حاضر ہو جاؤ، حکم کی تعمیل کرو، انتظار نہ کرنا۔
انتظار نہ کرنا. ایک صحابی کا واقعہ، وہ فرض نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے انہیں آواز دی. اب جب آواز دی تو انہوں نے سنا. اب انہوں نے سوچا کہ نماز پوری کر لوں، پھر جاؤں. پوری کیا، سلام پھیرا، حضور کی بارگاہ میں گئے. کہا دیر کیوں کر دی؟ کہا یا رسول اللہ میں نماز میں تھا. کہا تم نے کیا اس آیت کو نہیں دیکھا؟ اس آیت کو نہیں دیکھا؟ اب دیکھیے، فرض نماز میں اگر نبی تمہیں پکارے تو جہاں تک پڑھا ہے بس ٹھہر جانا، فوراً گھوم جانا، فوراً گھوم جانا. استجیبوا للہ وللرسول، نبی کا بلانا، خدا کا بلانا. اگر خدا مصطفیٰ بلا رہے ہیں تو سمجھو اللہ بلا رہا ہے. آپ اندازہ لگائیے، فوراً حاضر ہو جاؤ. انہوں نے دیر کی، فوراً چونکہ نزول وحی کا زمانہ تھا، فوراً وحی نازل ہو گئی. میرا نبی اگر تمہیں آواز دے تو جس حالت میں ہو اس حالت میں پہنچ جاؤ، جس کیفیت میں ہو اس کیفیت میں پہنچ جاؤ، جس سچویشن میں ہو اس سچویشن میں پہنچ جاؤ. حضور نے بلایا. اچھا ایک بات بتائیں، علماء اس مقام پر کیا فرماتے ہیں کہ حضور نے بلایا، نماز آپ نے چھوڑی، جہاں تک پڑھی، حضور کے بلانے پر آپ پہنچے، حضور نے کی بارگاہ میں حاضری دی، حضور نے جو کام کے لیے کہا وہ آپ نے کیا، اور کرنے کے بعد پھر آئیے. اب نماز میں پھر کھڑے ہو جائیے، جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے شروع ہو جائیے. اب نماز دہرانا نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں حضور کے بلانے پر آپ حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور نے کوئی کام دیا، اس کو آپ نے کیا، پھر حضور کی بارگاہ میں آپ نے آ کے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ کام کر دیا، پھر نماز میں لوٹ کے آئے، جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے پھر شروع کر دیا. علماء فرماتے ہیں اتنا عرصہ جو گزرا ہے وہ بھی نماز میں شمار ہوگا. اتنا عرصہ جو گزرا ہے وہ بھی نماز میں شمار ہوگا. کیا بات ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی کہ نماز عبادت تو خدا کی ہے مگر ادا مصطفیٰ. اصل الاصول بندگی استاجور کی، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے میرا محبوب. اچھا ایک بات سنو، اگر بندہ ناپاک ہے تو اور حضور آواز دے کہا اس حالت میں بھی جاؤ. غسل فرض ہے، نہانا ضروری ہے، نہ اگر اللہ کے نبی نے پکار لیا تو جاؤ. ارے ناپاکی ہے کوئی بات نہیں، جو تمہیں آواز دے رہا ہے بلا رہا ہے وہ پاک ہے، وہ تو پاک ہے نا. کیا بات ہے. سرکار کا سایہ، ان کے کرم کا سایہ دیکھو. ناپاک بلانے پر جائے گا، لوٹے گا تو پاک ہو کر آئے گا. ایسا پاک ہوگا کہ پاکی بھی اس پر فخر کرے گی. بات سمجھ میں آئی؟ تو جس حالت میں ہو نبی بلائے، نہ وقت دیکھو، نہ سمے دیکھو، نہ ٹائم دیکھو، نہ سچویشن دیکھو، نہ پوزیشن دیکھو، نہ کیفیت دیکھو، حضور کی آواز سنو فوراً حاضر. یہ مقام مصطفیٰ ہے. حضور کا بلانا خدا ہی کا بلانا، حضور کا آواز دینا خدا ہی کا آواز دینا. اندازہ لگائیے، حضور کا پھینکنا خدا کا پھینکنا، حضور کا مارنا خدا کا مارنا. اور یہ میں ایسا نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. اے محبوب کیا بات ہے. ذرا دیکھیے، وَمَا رَمَيْتَ، مصطفیٰ تم نے نہیں مارا جبکہ تم نے مارا. یعنی نفی بھی ہے، اس بات بھی ہے، نفی بھی ہے، اس بات بھی ہے. اے محبوب جس وقت آپ کنکری مار رہے تھے، دیکھ رہے تھے، تم نے نہیں مارا، رب نے مارا. تم نے نہیں مارا جب تم نے مارا. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، جب تم نے پھینکا مارا، تم نے نہیں مارا. کیا بات ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، محبوب کے فعل کو خدا اپنا فعل کرے. کیا محبت ہے، کیا محبت ہے.
اس لیے محبوب تو ایک ہی ہوتا ہے، محبوب تو ایک ہی ہوتا ہے، مقبول سب ہے مگر محبوب ایک۔ اور ایک بات بتائیں دوستو، سرکار تو وہ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں خوشخبری سنا دی، اب ہمیں اطمینان ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت جو بڑی بڑی گناہ کرنے والے ہیں ان کے لیے، چھوٹی چھوٹی نہیں، جو بڑی گناہ کبیرہ کرنے والے ہیں، میری شفاعت ان کے لیے ہے۔ میری امت میں سے جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں، بڑی گناہ کرنے والے، سرکار فرماتے میری شفاعت ان کے لیے۔ حضور شفیع محشر۔ میرے دوستو ایک بات میں عرض کروں، نماز فرض ہے، پابندی سے پڑھو۔ آج ہمارے نوجوان بچے، اب تو ماشاءاللہ سننے میں آ رہا ہے کہ تعداد بڑھ رہی ہے، مگر جو نہیں پڑھتے وہ آج سے پڑھنا شروع کرتے۔ یہ جلسوں کانفرنسوں کا کوئی مطلب نہیں۔ ہم 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ خرچ کرتے ہیں، آپ اپنے گھر میں جاتے ہیں، پھر موبائل شروع ہو جاتے ہیں۔ اب تو ایسے کا زمانہ ہے۔ اب دیکھیے اس کے بعد کیا آنے والا ہے۔ نماز پڑھو میرے بچوں، نماز پڑھو، پابندی کرو، اور نماز پڑھو، پابندی سے پڑھو، مسجدوں کو آباد کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع اس طرف مائل ہو، توبہ کرو، استغفار۔ یہ استغفار بھی ضروری ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ ایسے لوگ آ گئے، انہوں نے اپنی بیماری بتائی۔ حضور مجھے اولاد نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، استغفار کرو۔ مجھے مال کی کمی ہے، میں غریب آدمی ہوں۔ کہا تم بھی استغفار کرو۔ حضور مجھے یہ تکلیف ہے، تنگی ہے۔ کہا تم بھی استغفار کرو۔ کسی نے پوچھا حضور بیماریاں تو الگ الگ ہے، نسخہ ایک ہی ہے؟ بیماری تو الگ الگ ہے اور سب کا نسخہ ایک ہی ہے؟ کہا ہاں بیماری الگ الگ ہے، نسخہ اس لیے ایک ہے کہ ساری بیماریوں کی جڑ جو ہے وہ گناہ ہے۔ ساری بیماریوں کی جو جڑ ہے وہ گناہ ہے، وہ گناہ کے سبب سے یہ ساری بیماریاں ہم کو۔ تو جب ہم اپنے رب سے استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، اور اب تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا، اور جب گناہیں ہم سے دور ہو جائیں گی، مٹا دے گا، رب تعالیٰ معاف فرما دے گا، میرے دوستو، تو پھر رزق بھی ہوگا، برکتیں بھی ہوں گی، ہم پابند بھی ہوں گے۔ یاد رکھو۔ اور ایک بات بتاؤں، توبہ کرنے والے کے تعلق سے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک حدیث پاک سن لو، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس بابرکت محفل سے آپ جائیں تو استغفار کرتے ہوئے جائیں، تاکہ گھر پہنچے تو پاک صاف ہو سکتے ہے نا۔ اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میرے دوستو۔ یہ زندگی ہے کیا؟ زندگی بتاؤں میں، مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، زندگی ہے کیا؟ آپ جو سجدہ کرتے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان جو قعدہ کرتے ہیں، وہ اتنا جو وقفہ ہے وہی زندگی ہے۔ 2 سجدے کے درمیان جو وقفہ ہے، جو آپ بیٹھتے ہیں 2 سجدے کے درمیان، بس وہی وقفے، اسی وقفے کا نام زندگی ہے میرے دوستو۔ اب بتائیے کہ 2 سجدے کے درمیان جو وقفہ ہے، وہ وقفے میں کتنا وقت آپ دیتے ہیں؟ حضرت علی فرماتے بس یہ زندگی ہے۔ مطلب آخرت کا جو سفر ہے وہ بڑا لمبا ہے، اور زندگی کا سفر جو ہے بہت مختصر ہے۔ دوستو اب جو لمبا ہے اس کی طرف دھیان دو، جو مطول ہے اس کی طرف دھیان دو، جو مختصر ہے اس کی طرف دھیان نہ دو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ زندگی ہے تو ضرورت تو ہے، لیکن دوستو سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ جو اصل زندگی، برزخی زندگی ہے، اس کو ہم کیسے کامیاب بنائیں۔ میرے دوستو کم سے کم ہم اپنی قبر میں جائیں، مصطفیٰ جان احمد کا دیدار ہو تو کم سے کم حضور دیکھ کے ہمیں مسکرائیں کہ یہ میرا غلام میری سیرت اور سنت پر عمل کرتے ہوئے آ رہا ہے، میری سیرت اور سنت پر عمل کرتے ہوئے آ رہا ہے۔ میرے دوستو سرکار دیکھ کر کہے یہ میرا غلام ہے، یہ میرا چاہنے والا ہے، اور امتی بھی اس طرح سے بولے کہ آج پھول
پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، ہے شب گور بھی اس گل سے ملاقات کی رات۔ مولانا آسی فرماتے ہیں آپ ذرا دیکھیے، میں چل رہا تھا، میں یہی کہتا ہوا جا رہا تھا، مجھے قبر میں جلدی لے چلو، مجھے قبر میں جلدی لے چلو، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آج وہ ملاقات جو اس بیداری کی دنیا میں نہ ہو سکی وہ قبر میں ہونے والی ہے، مصطفیٰ کی زیارت ہونے والی ہے، مصطفیٰ کا دیدار ہونے والا ہے۔ اب بتاؤ دوستو، حضور رحمت للعالمین ہے اور قرآن رحمت للمومنین ہے۔ اب ذرا دیکھو، اب اگر تم رحمت للعالمین کو دیکھنا چاہتے ہو تو رحمت للمومنین کی تلاوت کرو، رحمت للمومنین کی تلاوت کرو۔ اگر رحمت للعالمین کا جلوہ دیکھنا ہے تو رحمت للمومنین کے جلوے میں دیکھو جو قرآن ہے۔ میرے دوستو، اگر حضور کا سراپا دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو، حضور کا دست مبارک دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو، حضور کا چہرہ دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو، حضور کی زلف معمر دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو، حضور کی آنکھیں دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو، حضور کا مقام دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو، حضور کا دندان دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو، حضور کی سماعت دیکھنی ہے تو قرآن دیکھو، حضور کی زبان دیکھنی ہے تو قرآن دیکھو۔ مطلب میں نہیں کہتا، ایک صوفی تو یہ فرماتا ہے جس نے اس پورا الحمدو کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن سیدنا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کی صورت جسمانیہ کا نقشہ ہے، جس نے قرآن دیکھ لیا اس نے مصطفیٰ کا دیدار، جس نے حضور کو نہیں دیکھا وہ فرماتے کیا ہے کہ جس نے حضور کو اس دنیا میں نہیں دیکھا اور وہ چاہتا ہے حضور کی زیارت کرنا، وہ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْقُرْآنِ، تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کو دیکھے، وہ قرآن کو دیکھے۔ آنکھیں دیکھنی ہے تو ما زاغ البصر وما طغى دیکھو، اس کی تلاوت کرو۔ اگر زلف چہرہ دیکھنا ہے تو وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ دیکھو، حضور کا دستے، حضور کی زبان دیکھنی ہے تو وہی قرآن دیکھو۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ مصطفیٰ کا دست مبارک دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو، مصطفیٰ کا دندان مبارک دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو، سارا سراپا۔ اسی لیے ماں عائشہ صدیقہ سے پوچھا، سوال کیا کہ حضور کا خلق کیا تھا، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کانا خلق هو القرآن، کہ حضور کی عادت کریمہ قرآن۔ مطلب یہ ہے کہ حضور کا خلق مبارک دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو، قرآن دیکھو۔ وہ قرآن ہے کیا؟ رحمت للمومنین ہے، وہ رحمت للمومنین ہے۔ تو اگر رحمت للعالمین کا سراپا دیکھنا ہے قرآن جو رحمت للمومنین ہے اس میں دیکھو۔ بات سمجھ میں آئی؟ حضرات گرامی، بات بہت ہو چکی ہے نا، اور رات بھی بہت ہو چکی ہے۔ بس میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، مولا کریم آپ کے اندر دینداری پیدا کرے، دین میں استقامت نصیب پیدا کرے، نماز سے محبت پیدا کرے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپس میں مل جل کر محبت کے ساتھ رہو، غیبت مت کرو، چغل خوری مت کرو، ان کی ان کی تیری میری لائی لگائی بجائی، ان کی آئی ان کی آئی پائی، یہ سب بند کرو، اور تھوڑا سا وقت نکال کر کے جب بستر پر جاؤ تھوڑا سا اپنے اندر جھانک کر کے دیکھو کہ میں نے دن بھر میری ایکٹیویٹیز کیا تھی، میں نے کیا کیا ہے۔ کم سے کم 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ نکال دو۔ میرے دوستو، بستر پر لیٹو گے اپنے رب کی تسبیح و تحلیل کرو، اور پھر یہ محاسبہ کرو کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ میرے دوستو، بڑی اچھی نیند آئے گی، رب تعالیٰ تمہیں معاف بھی کرے گا، تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ تو سونے سے پہلے استغفر اللہ پڑھ کے سویا کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 3 مرتبہ پڑھ لو، اس کے بعد کلمہ شریف پڑھ کر سو جاؤ۔ میرے دوستو، اگر تمہاری روح حضرات گرامی، ہم اہل بیت والے ہیں، ہم نبی والے ہیں، ہم صحابہ والے ہیں، ہم سب کی محبت کرنے والے ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ رحمت للعالمین کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے نا، اب ہمارا فرض بنتا ہے، اور جس کی محبت اور جس کے بلانے کو خدا کا بلانا کہا گیا، اب موقع ہو گیا ہے ادب سے کھڑے ہو جائیں، بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام
یا حبیب اے میرے مولا کے پیارے آنکھوں کے سامنے اب کسے سید پکارے، ہم تمہارے تم ہمارے، یا نبی یا رسول یا حبیب سلام علیکہ۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا رسول اللہ۔ خداوند کا کلمہ کا کرم فرمانے والا ہے، مولا کرم فرما دے۔ اے اللہ اس مبارک محفل میں جتنے لوگ حاضر ہیں سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا، جو کسی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے ہیں ان کی بھی حاضری مولا اس برکت والی مسجد کے سکتے ہوئے مولا جس میں مرحومین ہیں، مومنین مومنات مسلمین جماعت، اس مبارک مسجد کے سکتے میں مولا جن کے عزیز و اقارب ماں باپ ابھی دنیا میں نہیں ہیں، جن کی اولاد انتقال کر کے نہیں ہے دنیا میں، مولا سب کی مغفرت فرما، سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری دنیا کو ہماری آخرت کو آخرت بنا، اور ہماری دنیا کو آخرت کی کھیتی بنا دے۔ جب تک ہماری سانسیں چلتی رہی تیری اور تیرے حبیب کی وفاداری، اور ہماری روح ہمارے بدن سے نکلے تو موقع حبیب تیرے محبوب وفاداری، یا اللہ ہمارا سینہ تیرے محبوب پر سینہ بن جائے۔ مولا یہ غفلتیں ہم پر طاری ہوتی ہیں جو گناہوں کا سبب، رب کریم اس سے ہمیں بچا دے۔ مولا تمام بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، جو بیمار ہے اس کرے علالت پر ہم اس کو شفائے کا عاجز عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین سے صحیح کر دے، اس دین سے صحیح کر دے جو دین مصطفیٰ لے کے آئے، جس کو صحابہ کرام نے سکھایا، اس دین سے ہمیں صحیح کر دے، حقیقی طور پر اس دین سے صحیح کر دے، اس دین کے لیے اپنے بیت کو قربانی کو مولا صرف قرآن پڑھنے کی ہی توفیق نہ ہم پر رب العالمین سمجھنے کی بھی توفیق، ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن پڑھیں میرے مولا قرآنی تعلیمات و ہدایات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق سے دائمی نصیب۔ اے اللہ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں ہماری زبان پر تیرے محبوب کی ثنا خوانی اور تیری حمد و ثنا کے نغمے رب کریم کرم فرما دے۔ میرے مولا جو بے نمازی ہمیں نمازی بنا دے، اور جو نمازی ہے ان کے اندر ذوق سجدہ پیدا فرما۔ مولا کریم ذوق قیام ذوق رکوع پیدا، اے اللہ ہمارے قیام رکوع سجود کو اپنی بات کا قبول فرما۔ مولا لفظیں ہوتی ہیں، بشریت کا تقاضا ہے مولا، مگر تو معاف کرنے والے والا ہے، معاف فرما۔ اب اپنی تمام چھوٹی بڑی گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اور تیرے محبوب کو کے نام پاک کو وسیلہ بنا کر ہم تیری طرف رجوع اور مائل ہوتے ہیں۔ مولا کریم ہماری بخشش فرما، جو زندہ ہے ان کی بھی بخشش فرما، اور جو انتقال کر چکے ہیں ان کی بھی بخشش فرما۔ مولا جو مہلک مرض میں مبتلا ہے مولا اپنے جو بے اولاد ہے مولا، جن کو صرف بیٹیاں ہے بیٹا نہیں، انہیں اولاد کریم عطا مولا بڑی مبارک رکھی، اس نے صرف تیری ہم کو سنا اس ذکر کو بھی قبول فرما، اور ہمیں اپنے محبوب کی ثنا خوانی کی توفیق عطا فرما کہ ہم تیری ہم کو ثنا کرتے ہیں۔ یا اللہ فضل فرما، یا اللہ
یا اللہ فضل فرما، کرم فرما، رزق میں برکت عطا فرما، عمر میں برکت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جھوٹ سے بچا، غیبت سے بچا، برائی سے بچا، ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرما میرے مولا، بدعمالی سے بچا، اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے چلانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ فضل فرما، کرم فرما، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بات، اور نہ ہو مایوس تجھ کو امیدوار۔ مولا کریم یہ سمجھ، یہ مولا کریم یہ خانقاہ بخاریہ کی ایک برانچ ہے، پیر سید عبدالغفار خلیفہ تشریف، مولا ان کی برکت عطا فرما، ان کے خاندان میں برکت عطا فرما، یہ جتنے سامعین ہیں سب کے خاندان میں نسلوں میں برکت عطا فرما، یہ سب وابستگان سلسلے اولیاء کہ تیرے محبوب کے محبوب بنتے، تیرے محبوب بنتے، سید اشرف حقیق سرکاری کے دربار میں خالی مخدوم اشرف تقریر سرکاری کے سب سے دونوں جہاں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔